السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ لیسن سٹارٹ کرتے ہیں آج کا۔ آج ہم نے سورۃ نساء کی آیت نمبر 83 سے پڑھنا ہے۔ تو اپنے لیسن کا آغاز ہم ایک حدیث سے کریں گے۔ حدیث میں آپ کو بتاتی ہوں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں 3 باتوں پر قسم کھاتا ہوں اور میں تم لوگوں سے ایک بیان کر رہا ہوں جسے تم یاد رکھو۔ پہلی بات کیا ہے جس پر آپ نے قسم کھائی؟ کسی بندے کے مال میں صدقہ دینے سے کوئی کمی نہیں آتی۔ دوسری بات جو آپ نے بیان فرمائی کہ کسی بندے پر کسی قسم کا بھی ظلم ہو اور وہ اس پر صبر کرے تو اللہ اس کی عزت کو بڑھا دیتے ہیں۔ اور تیسری بات جو آپ نے فرمائی قسم کھا کے کہ اگر کوئی شخص مانگنے کے لیے سوال کا دروازہ کھولتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے لیے فقر اور محتاجی کا دروازہ کھول دیتے ہیں۔ تو یہ حدیث مجھے بہت ویسے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہر بات ہی، ہر حدیث ہی ہمارے لیے بہت اہم ہے، لیکن یہ کہ اس حدیث سے مجھے بہت ساری باتوں کا ایسے میرے ذہن میں بات ہے کہ دیکھیں صدقہ بھی ہم لوگ جو ہیں دیتے ہوئے اگر ہمارے ذہن میں یہ بات ہو کہ صدقہ دینے سے کبھی مال کم نہیں ہوتا تو ہم کتنا بڑھ چڑھ کر صدقہ دیں، کیونکہ جب دیا جاتا ہے تو ایسا ہی لگتا ہے کہ مال کم ہو رہا ہے۔ اسی طرح سے کہ جب ظلم ہوتا ہے کسی کے اوپر تو ظلم کو سہنا بڑا مشکل کام ہے، لیکن اگر اس ٹائم پر یہ بات آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہمارے ذہن میں ہو کہ اللہ تعالیٰ اس بندے کی عزت میں اضافہ کرتے ہیں ظلم سہنے والے کی، تو پھر اس چیز کو سہنا بھی آسان ہو جائے گا۔ اور تیسری بات کہ سوال کسی کے آگے دست سوال نہ ہی پھیلائیں تو اچھا ہے۔ اللہ تعالیٰ کبھی لینے والوں میں شامل نہ کرے بلکہ دینے والوں میں ہی اللہ تعالیٰ ہمیشہ شامل رکھے۔ تو اللہ تعالیٰ ہمیں اس پر عمل کی توفیق عطا۔ چلیں جی اب اپنا سٹارٹ کرتے ہیں لیسن۔ سورۃ نساء آیت نمبر 83۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ پہلے آپ لوگ ایز یوزول اپنا اس کا ٹرانسلیشن لکھیں، لفظی ترجمہ۔ وا اور اذا جب، جاءہم جاء آتی ہے ہم ان کے پاس، جاءہم آتی ہے ان کے پاس، امرن کوئی خبر، یہ تنوین کی وجہ سے کوئی لگایا ہے ہم نے، کوئی خبر، من سے، الامنی امن، یعنی امن کی خبر، او یا الخوفی خوف کی، یعنی امن کی خبر آتی ہے یا خوف کی خبر آتی ہے تو وہ کیا کرتے ہیں؟ اذاعوا مشہور کر دیتے ہیں، اذاعوا کا مطلب ہے مشہور کر دیتے ہیں، بہی اس کو، یعنی اس خبر کو، وا اور لو اگر، ردوہ ردو پہنچاتے یا لوٹا دیتے، ہو اسے، یعنی اس خبر کو، کس طرف؟ الا طرف، الرسولی رسول کی، رسول کی طرف وہ خبر لوٹا دیتے یا پہنچا دیتے، وا اور الا طرف، اولو الامری اولو الامر کی، یعنی کہ حاکموں کی طرف، یعنی جو کہ کام کرنے والے، جیسے اب ہمارے وزراء ہوتے ہیں اور اس طرح کے جو لوگ ہوتے ہیں آفیشیل لیول کے۔
ان کو وہ خبر پہنچا دیتے، من ہم، من سے، ہم اپنے، یا ان میں سے یا اپنوں میں سے، لعلمہ، لعلمہ، علمہ علم سے نکلا ہوا ہے، تو جان لیتے، ہو اس کو، یعنی اس خبر کو جان لیتے، الذین، وہ لوگ جو، یستنبتونہ، یستنبتون تحقیق کر لیتے، ہو اس کی، یعنی اس خبر کی، وہ جو کنسرن لوگ ہیں وہ اس خبر کی تحقیق کر لیتے، من ہم، من سے، ہم ان میں سے، وا اور، لو اگر، لا نہیں، فضل اللہ، فضل فضل ہوتا اللہ اللہ کا، علیکم اللہ پر، کم تم پر، وا اور، رحمتہ رحمت رحمت ہوتی، ہو اس کی، یعنی اللہ کی، لا نہیں، سوری یہ غلط ہو گیا، لتبعتم، یہ لام جو ہے، یہ لا لام جو ہم نہیں والا لا نہیں ہے، بلکہ یہ لام تے کے ساتھ مل رہا ہے، آگے تے پہ شد ہے، تو یہ اس کے ساتھ ہم پڑھیں گے لتبعتم، تو یہاں پر پھر اس لا کا مطلب یہ وہ والا لام بن جائے گا کہ جو ہم پڑھتے ہیں، جس کے 3-4 میننگ میں نے آپ کو بتائے ہیں، البتہ، یقیناً، تاکہ، چاہیے، واسطے، تو یہاں پر آئے گا یقیناً، لتبعت، اتباع سے نکلا ہے پیچھے لگ جاتے یا اتباع کرتے، تم تو یقیناً اتباع کرتے تم، کس کا، شیطان کا، یعنی اگر اللہ کی رحمت اور فضل تمہارے ساتھ شامل نہ ہوتا تو تم شیطان کے پیچھے لگ جاتے، الا سوائے، قلیلاً چند ایک کے، یعنی چند ایک لوگ جو ہیں وہ اس شیطان کے پیچھے لگنے سے بچتے، اور میجورٹی جو ہے وہ شیطان کے قابو آ جاتی، اس کا اتباع کرتی، اگر تمہارے اوپر اللہ کا فضل اور رحمت نہ ہوتی۔ فقاتل، فا پس، قاتل قتال کرو یا لڑو، فی میں، سبیل اللہ، سبیل راستہ، اللہ کے راستے میں، لا نہیں، تکلفو، مکلف، اس کا مطلب یہ مکلف، اس میں سے آپ کو لفظ میں سے ہی پتہ چل رہا ہے، نہیں مکلف، یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا جا رہا ہے کہ آپ مکلف نہیں ہیں، کس کے، الا مگر، نفس کا، نفس ذات، کا اپنی ذات کے، یعنی آپ اپنی ذات کے مکلف ہیں، اس کے علاوہ آپ کسی کے مکلف نہیں ہیں، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا جا رہا ہے کہ آپ اپنی ذات کے بارے میں جواب دہ ہیں، یہ مطلب بنے گا، اور باقی لوگوں کے جو اعمال ہیں وہ اس کے خود ذمہ دار ہیں، وا اور، ہر رزی آمادہ کریں، ہر رزی آمادہ کریں،
المؤمنین مومنوں کو، یعنی کس پر آمادہ کریں؟ یہ قتال پر، اللہ کے راستے میں لڑنے پر۔ عسیٰ امید ہے، اللہ اللہ، عسیٰ کا مطلب امید ہے بھی ہوتا ہے اور عن قریب بھی ہوتا ہے، تو آپ جو بھی لگا لیں۔ عسیٰ امید ہے، اللہ اللہ، ان کے یہ کہ، یکف وہ روک دے، کفو ہوتا ہے نا روکنا، تو یکفا وہ روک دے، یا کا مطلب جو ہے وہ ہے وہ روک دے، بأسا جنگ کو، الذین وہ لوگ جو، کفروا کفر کیا، یعنی عنقریب اللہ تعالیٰ جو کفر کافر ہیں ان کی جنگ کو روک دیں گے، یعنی ان کا زور ٹوٹ جائے گا۔ واللہ اور اللہ، اشد زیادہ سخت ہے، بأساً جنگ میں، یعنی اللہ کی جنگ جو ہے وہ زیادہ سخت ہے۔ وا اور، اشد زیادہ سخت ہے، تنکیلا سزا دینے میں، من جو، یشفع سفارش کرے، شفاعتاً کوئی سفارش، حسنتاً نیکی کی، بھلائی کی، یکن ہوگا، لہو لام لیے، ہو اس کے لیے، نصیب حصہ، منہا من سے، ہا اس میں سے، یعنی اگر کوئی نیکی کی سفارش کرے تو اس میں اس سفارش کرنے والے کا بھی حصہ ہوگا۔ وا اور، من جو، یشفع سفارش کرے، شفاعتاً کوئی سفارش، سیئتاً بری بات کی، برائی کی، یکن ہوگا، لہو اس کے لیے، کفل بوجھ، منہا من سے، ہا اس میں سے، یعنی جو برائی کی سفارش کرے گا یا برائی کے کاموں میں مدد کرے گا تو اس کا جو برائی کا بوجھ اور وبال ہے اس میں اس کا بھی حصہ ہوگا، سفارش کرنے والے کا۔ وا اور، کانا ہے، اللہ اللہ، علی پر، کلی ہر ایک، شیئن چیز، مقیتا قدرت رکھنے والا، میم سے آ گیا نا تو والا بھی آ گیا، قدرت رکھنے والا، ہر ایک چیز پر قدرت رکھنے والا ہے، قادر ہے۔ وا اور، اذا جب، ہوئیتم ہوئی دعا دے، تمہیں، جب دعا دے تمہیں، بتحیۃ کوئی دعا،
فحیو، فا تو حیو، تم دعا دو، بی احسن، احسن بہتر، من سے، ہا اس سے، یعنی جو اگر کوئی تمہیں دعا دے تو تم اس دعا سے بہتر دعا دو جواب میں، او یا پھر، یا ردو، ہا ردو لوٹا دو، ہا اس کو، یا اسے لوٹا دو، یعنی جو دعا ہے وہی دعا تم بھی دے دو۔ ان اللہ، ان یقیناً اللہ، اللہ کانا ہے، علا پر، کلی ہر ایک، شیئن چیز، حسیبہ حساب کرنے والا، یعنی ہر ایک چیز کا حساب کرنے والا ہے۔ چلیں جی یہاں تک ہم کریں گے، اب اس کو تھوڑا سا میں آپ کو سمجھا دیتی ہوں، اور یہ جو میں سمجھاتی ہوں تو بھی آپ اس کو جسٹ سنا مت کریں، وہ قرآن پاک کو سامنے رکھ کر آیت کو، سامنے آپ کی آیت ہوگی تو آپ کو صحیح سمجھ آئے گی، اس آیت کو فالو کیا کریں، تاکہ آپ کو جب آپ لفظی ترجمہ کرتے ہیں تو آپ کو یہ بھی پتہ چلے کہ اصل بات کی کیا جا رہی ہے، قرآن کی، قرآن کا جو اصل پیغام ہے وہ بھی سمجھ میں آئے۔ ہاں جی، وَإِذَا جَاءَهُمْ أَمْرٌ مِّنَ الْأَمْنِ أَوِ الْخَوْفِ أَذَاعُوا بِهِ، کیا فرمایا اللہ تعالیٰ نے، اور جب ان کے پاس کوئی خبر پہنچتی ہے امن کی یا خطرے کی تو وہ اس کو پھیلا دیتے ہیں۔ تو یہاں پر جو بات بتائی، جس بات کا ذکر ہو رہا ہے، یہ منافقین کی، جو کہ پیچھے آپ پڑھ رہے تھے سارا ان کا، تو منافقین ہی کی ایک روش بتائی جا رہی ہے کہ وہ کیا کرتے تھے کہ جب بھی ان کو کوئی اچھی یا کوئی بری خطرناک خبر ملتی تھی تو بغیر تحقیق کے اس کو پھیلا دیتے تھے، ریومرز کو جیسے پھیلانا ہوتا ہے، اور کو بتاتے تھے کہ یہ خبر کسی نے بھی ان کو بتائی، کسی قبیلے کی طرف سے آئی تو اس کو پھیلا دیا بغیر اس کے جانے کہ اس کے نتیجہ کیا نکلے گا اور کیا یہ سچی بھی ہے کہ نہیں ہے۔ تو یہ ان کا ایک عمل ہوتا تھا منافقین کا۔ تو یہ چیز کو ہم اگر دیکھیں تو آج ہم بھی یہی کچھ کر رہے ہیں، حالانکہ ہمیں قرآن میں منع کیا گیا ہے کہ سنی سنائی باتوں کو بغیر تحقیق کے نہیں پھیلانا چاہیے، تو لیکن ہمارے ہاں دیکھیں ہمارا میڈیا بھی یہی کچھ کر رہا ہے، اور ہم خود بھی یہی کچھ کرتے ہیں۔ آج ہمیں جو سوشل میڈیا پر جتنے میسیجز واٹس ایپ پر آتے ہیں یا کسی فیس بک پہ آتے ہیں، تو ہم نے کبھی تحقیق نہیں کی اور ہم اس میسیج کو ایسے پھیلاتے ہیں، اور وہ اتنا پھیل جاتی ہے خبر کہ وہ آپ کو ایک ہی خبر کئی سورسز کے ذریعے آپ تک پہنچ جاتی ہے، اور پھر کئی بار پتہ چلتا ہے کہ یہ خبر جو تھی یہ فیک تھی۔ تو یہ چیز جو ہے اس کی بہت ضرورت ہے کہ ہم ہر بات کو آگے پہنچانے سے پہلے خود تحقیق کریں کہ یہ سچی بھی ہے کہ نہیں، اور اگر آپ کے پاس تحقیق کا ٹائم نہیں ہے تو آپ اس کو، یہ کوئی فرض کے درجے میں تو ہے نہیں کہ ہم نے ہر خبر کو 5-6 گروپوں میں ریفر کرنا ہی کرنا ہے، تو یہ آپ اس کو روک لیں وہیں پر اگر آپ کو اس کے بارے میں کنفرمیشن نہیں ہے۔ تو ایسی کئی خبریں ہوتی ہیں، اور بعض دفعہ پھر ان خبروں کا بڑا نقصان بھی ہوتا ہے۔ اس کے علاوہ بعض دفعہ دینی خبریں احادیث کی شکل میں آ رہی ہوتی ہیں، قرآن کی بات ہوتی ہے، ہمیں پتہ ہی نہیں ہوتا کہ یہ بات صحیح ہے یا نہیں ہے، اور ہم اس کو آگے پھیلا دیتے ہیں۔ تو پھر ہم، اگر وہ صحیح نہیں ہے تو ہم خواہ مخواہ اس گناہ میں شامل ہو گئے، اور جتنے لوگوں تک وہ گناہ کی خبر جائے گی وہ اس کا گناہ ہمارے ذمہ بھی آتا رہے گا۔ تو اس کے بارے میں بہت محتاط رہنے کی ضرورت ہے۔ تو یہی چیز یہاں بتائی جا رہی ہے، اور منافقین کا ایک رویہ یہ بتایا گیا ہے یہاں پر، اور پھر آگے فرمایا طریقہ کیا بتایا گیا، وَلَوْ رَدُّوهُ إِلَى الرَّسُولِ وَإِلَىٰ أُولِي الْأَمْرِ مِنْهُمْ لَعَلِمَهُ الَّذِينَ يَسْتَنبِطُونَهُ مِنْهُمْ، اور اگر وہ اس کو رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور اپنے اولو الامر کے سامنے پیش کرتے تو یہ بات ان میں سے ان لوگوں کے علم میں آ جاتی جو بات کی تہ تک پہنچنے والے تھے۔ یعنی کیا بتایا گیا کہ اگر یہ منافقین یا جو بھی لوگ تھے جو ان کو خبر ملی،
اگر وہ یہ لوگ ایسی خبروں کو بجائے اس کے کہ وہ آگے پھیلا دیں ان کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک یا پھر کسی ذمہ دار لوگوں تک پہنچاتے، تو یہ ان اور وہ لوگ جن تک پہنچاتے، جن کا یہ کام تھا، وہ درست انداز میں اس کی تحقیق کر لیتے تو بہتر فیصلہ کرتے۔ لیکن ان کی روش یہ تھی کہ صرف سنسنی پھیلانے کے لیے وہ ایسی خبریں لوگوں میں عام کر دیتے تھے، اور آج یہ چیز تو تب کی بتائی جا رہی ہے، اور آج مجھے ایسا لگتا ہے کہ ہمارے ہاں تو یہ چیز بہت زیادہ ہے، بغیر تحقیق کے۔ اور تحقیق کی بات تو بہت دور کی ہے، ہم تو اپنے پاس سے ایسی عجیب عجیب خبریں گھڑ کے لوگوں کو بتا دیتے ہیں۔ آج کل یہ جو سوشل میڈیا ہے اس میں جسٹ لائکس لینے کے لیے اور ہٹس لینے کے لیے ایسی کوئی خبر اٹھا کے کسی کے بارے میں بھی ڈال دیتے ہیں، اور تاکہ لوگوں کو ایک سنسنی خیز خبر ہوگی، لوگ زیادہ اس کو فالو کریں گے، زیادہ ہٹ کریں گے، اور اللہ جانے اس سے ان کو کیا فائدہ ہوتا ہے۔ لیکن اس کا گناہ دیکھیں کتنا زیادہ ہے، اور اس کا وبال کتنا زیادہ ہے۔ اور یہ کام کون لوگ کرتے تھے؟ منافقین کرتے تھے اس زمانے کے۔ تو پھر آج جو کریں گے تو وہ بھی تو پھر اسی کیٹیگری میں آئیں گے نا۔ تو اس کام سے ہمیں بچنا ہے، اور بتایا یہ کیا کہ ایسی کوئی خبر ملے تو اگر خود تحقیق نہیں کر سکتے تو ان لوگوں تک پہنچا دیں کہ جو لوگ پھر اس کی تحقیق کر لیں اور پھر اس خبر کو آگے پہنچایا جائے۔ پھر آگے اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَلَوْلَا فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُ لَاتَّبَعْتُمُ الشَّيْطَانَ إِلَّا قَلِيلًا، اور اگر اللہ کا فضل اور اس کی رحمت تمہارے شامل حال نہ ہوتی تو تم سب کے سب شیطان کی پیروی کرتے سوائے چند ایک کے۔ یہ بہت اہم بات یہاں بتائی گئی کہ یہ جو مطلب یہ اللہ تعالیٰ شیطان کی چالوں سے بچ جانا بھی اللہ تعالیٰ کی فضل اور اس کی رحمت ہے، اور ہدایت پر ہونا بھی اللہ کا فضل اور اس کی رحمت ہے۔ دونوں صورتوں میں ہمارا کوئی کمال نہیں ہے۔ ایک بہت اصول کی بات یہاں بتا دی کہ تم جو ہو، اگر تم ہدایت پر، یعنی یہ تو اس ریفرنس میں بات ہو رہی ہے نا جو پیچھے چل رہی ہے، کہ اگر اللہ تعالیٰ کا فضل اور رحمت تمہارے شامل حال نہ ہوتی تو تم سارے کے سارے شیطان کی پیروی کرتے۔ شیطان کا کام کیا ہے؟ اس کا ایک ہی کام ہے کہ وہ سیدھے راستے سے لوگوں کو ہٹا کے گمراہ کرتے، وہ راستہ بھٹکواتا ہے لوگوں سے۔ تو فرمایا کہ اگر اللہ تعالیٰ کا فضل اور رحمت نہ ہوتی نا تو تم لوگ سارے کے سارے شیطان کے پیچھے چل پڑتے، سوائے چند ایک کے، کہ بہت کم لوگ ہیں کہ جن کے ایمان اتنے مضبوط ہیں کہ وہ شیطان کے شکنجے میں نہیں آتے۔ اور جو لوگ ہم جیسے اس سے بچ جاتے ہیں تو یہ اللہ کی رحمت اور اس کا فضل ہے، وہ ہمارا ساتھ دیتا ہے، ہمیں بچاتا ہے، ورنہ ہم اپنے ایمان کی بیس پر نہیں بچ سکیں گے۔ کیوں؟ کیونکہ ہمارے ایمان ہیں ہی اتنے کمزور، ہمارے ایمان اتنے مضبوط ہیں نہیں، ہمارا توکل اللہ پر اتنا مضبوط نہیں ہے، اور ہمارا تعلق قرآن کے ساتھ مضبوط نہیں ہے۔ اور اس لیے اللہ کہتے ہیں کہ یہ میرا فضل ہے، اور پھر اللہ تعالیٰ سے ہدایت مانگتے رہنا چاہیے، دعائیں بھی کرتے رہنا چاہیے۔ یہ جو دعا ہم اکثر پڑھتے ہیں الحمدللہ الذی ہدانا، یہ قرآن کی ہی آیت ہے، تو یہ دعا ضرور مانگتے رہنا چاہیے کہ اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے کہ اللہ آپ کا شکر ہے کہ آپ نے ہمیں ہدایت دی۔ تو اور اگر کوئی اس میں پھر ایک اور چیز بھی پتہ چل رہی ہے کہ اگر کوئی انسان نیکی کر رہا ہے تو اس کو اس پہ اترانا نہیں چاہیے، بلکہ شکر ادا کرنا چاہیے کہ اللہ نے اس کو توفیق دی ہے۔ اور اگر سامنے والا کوئی برائی کر رہا ہے اور نیکی نہیں کر رہا تو اس کو بھی ہمیں کمتر نہیں سمجھنا چاہیے کہ ہم بھی اس کی جگہ پر ہو سکتے تھے، تو اس لیے شکر ادا کرنا چاہیے۔ آگے فرمایا فقاتل فی سبیل اللہ۔ اب اللہ تعالیٰ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب کر کے کہہ رہے ہیں کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ جنگ کریں اللہ کی راہ میں، جہاد فی سبیل اللہ کریں، قتال فی سبیل اللہ کریں، اور لا تکلف الا نفسک، آپ پر کوئی ذمہ داری نہیں ہے سوائے اپنی ذات کے، وحرض المؤمنین، البتہ اہل ایمان کو آپ
اس کے لیے اکسائیں، یہاں اس سے یہ مراد ہے۔ تو بتانا کیا مقصود ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اہل ایمان کو قتال فی سبیل اللہ کے لیے ترغیب دلائیں، ان کو اکسائیں، ان کو سمجھائیں کہ وہ اللہ کے راستے میں قتال کریں، اور جوش دلائیں، ان کو ابھاریں۔ لیکن اگر کوئی اللہ کے راستے میں نہیں نکلتا آپ کے کال کے باوجود، یعنی آپ ان کو بلا رہے ہیں، سمجھا بھی رہے ہیں، اور پھر بھی اگر کوئی اللہ کے راستے میں نہیں آ رہا، تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ پھر آپ پر اس کا کوئی وبال یا ذمہ داری نہیں ہے، آپ نے صرف ان کو بتانا ہے، سمجھانا ہے، آگے وہ اپنے عمل کے خود ذمہ دار ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ کے دین کی سربلندی کے لیے اللہ کے راستے میں نکلنے کی یہاں پر ترغیب دی گئی ہے، لیکن اس میں یہ چیز بھی ذہن میں رکھیں کہ اللہ تعالیٰ کا جو دین ہے وہ ہمارے جہاد اور قتال کا محتاج نہیں ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو ایک اعزاز دیا ہے کہ اس کے دین کی سربلندی کے لیے قتال کریں، یعنی ان کو یہ اعزاز ملا ہے، جو اللہ تعالیٰ ان سے یہ کام لے رہے ہیں کہ تم آؤ اور میرے دین کی سربلندی کے لیے لڑو کفار کے ساتھ۔ اللہ تعالیٰ کا دین ان کا محتاج نہیں ہے کہ اگر وہ نہیں لڑیں گے تو شاید دین جو ہے وہ پھیل ہی نہیں سکے گا اور ختم ہو جائے گا۔ دین تو چلتا رہے گا، اگر کچھ لوگ نہیں لڑیں گے ان کی جگہ پر اللہ تعالیٰ اور لوگ لے آئیں گے۔ تو یہ اللہ تعالیٰ انسان کے محتاج نہیں ہے، انسان محتاج ہے اللہ تعالیٰ کا۔ اور اگر اللہ تعالیٰ کسی انسان سے کوئی کام لیتے ہیں تو اس انسان کو یہ اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنا چاہیے کہ شکر ہے اللہ تعالیٰ نے مجھے اس قابل سمجھا کہ اپنے کام کے لیے مجھے منتخب کیا۔ یہ اس سے مطلب بن رہا ہے۔ آگے ہے جی، عَسَى اللَّهُ أَن يُكُفَّ بَأْسَ الَّذِينَ كَفَرُوا، فرمایا قریب ہے یا امید ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کافروں کی قوت کو روک دیں گے، یعنی کہ بہت جلد ابھی قتال کا حکم آیا ہے نا، پھر ساتھ ہی بتا دیا گیا کہ بہت جلد اللہ تعالیٰ ان کافروں کی قوت کو روک دیں گے، ان کی قوت کو توڑ دیں گے۔ تو یہاں پر جو بات بتائی جا رہی ہے وہ یہی ہے کہ کفار جو ہیں وہ بہت جلد ان کی قوت ختم ہو جائے گی، کیونکہ جس وقت حکم آیا تھا اس ٹائم پر تو ان کی بڑی طاقت تھی اور مسلمان بہت تھوڑے سے تھے، لیکن اللہ تعالیٰ مسلمانوں کو بتا رہے ہیں کہ وہ وقت بہت قریب ہے کہ جب تمہارا غلبہ ہو جائے گا اور وہ تم سے جنگ نہیں کریں گے۔ اور ایسا ہوا بھی صحیح۔ اب جنگ بدر، غزوہ بدر ہوئی، پھر احد ہوئی، تو اس میں تو ظاہر ہے مسلمانوں کی قوت اتنی نہیں تھی اور کفار بہت طاقتور تھے اور انہوں نے آ کر حملہ کیا تھا، لیکن پھر غزوہ احزاب کے فوراً بعد سورۃ صف نازل ہوئی جس میں اہل ایمان کو فتح کی نصرت اور بشارت دی گئی تھی۔ اس سے اگلے سال ہی یعنی کہ 6 ہجری میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عمرے کا سفر کیا، جس کے نتیجے میں پھر صلح حدیبیہ ہوئی تھی جب آپ عمرہ نہیں کر پائے تھے، اور پھر اللہ تعالیٰ نے صلح حدیبیہ کو فتح مبین کہا قرآن پاک میں، اِنَّ فَتَّحْنَا لَكَ فَتْحًا مُبِينًا، آپ نے یہ آگے سورۃ فتح میں آپ اس کو پڑھیں گے۔ اور اس کے بعد 7ویں سال میں اللہ تعالیٰ نے فتح خیبر عطا فرمائی اور پھر 8ویں سال میں مکہ فتح ہو گیا۔ تو اس طرح ایک ایک کر کے سارے بند دروازے کھلتے چلے گئے، اور یہ جو بات کی جا رہی ہے کہ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ بہت جلد تم نکلو اللہ کے راستے میں، بہت جلد اللہ تعالیٰ کفار کی کمر توڑ دیں گے اور تمہیں فتح پہ فتح ملتی چلی جائے گی، اور ایک دن آئے گا کہ تم مکہ فتح کر لو گے، جس مکہ سے تم ایک ایک دو دو کر کے ہجرت کر کے جانیں بچا کر آئے تھے، اسی مکہ میں تم فاتح کی حیثیت سے داخل ہوگے۔ اور پھر ایسا ہوا، اور وہ فاتح کی حیثیت سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا لشکر داخل ہوا۔ اللہ فرماتے ہیں واللہ اشد بأسا و اشد تنکیرا، اور اللہ تعالیٰ بہت شدید ہے قوت میں بھی اور سزا دینے میں بھی۔ تو منافقین سے کو بھی بتا دیا، ان کا بھی اس میں کافی سارے پیسج میں ان کے ساتھ خطاب تھا، کیونکہ مدینہ میں منافقین موجود تھے ڈھیر سارے۔ تو منافقین کے خطاب کے بعد اب جو اگلی آیتیں ہیں اس میں پھر
تمدنی آداب کا ذکر ہو رہا ہے۔ منافقین سے جو خطاب ہوا اس میں دو باتیں نمایاں کی گئی ہیں، ایک اطاعت رسول جو کہ ان پر بہت چاک گزرتی تھی، اور ایک قتال فی سبیل اللہ جو ان کے لیے بہت بڑا امتحان بن جاتا تھا۔ اب پھر اہل ایمان سے اللہ تعالیٰ مخاطب ہو رہے ہیں اور کیا فرما رہے ہیں کہ من یشفع شفاعتاً حسنتاً یکن لہ نصیب منہا، جو کوئی سفارش کرے گا بھلائی کی اسے اس میں سے حصہ ملے گا، اور ومن یشفع شفاعۃ سیئۃ یکن لہ کفل منہا، اور جو کوئی سفارش کرے گا برائی کی تو اسے اس میں سے حصہ ملے گا۔ وقان اللہ علی کل شیء مقیتا، اور اللہ تعالیٰ ہر شے پر قوت رکھنے والے ہیں۔ تو یہاں بتا دیا گیا کہ خیر کی دلالت کرنے والے کو اتنا ہی اجر ملے گا کہ جتنا اس کام کرنے والے کو ملتا ہے تا قیامت۔ یہ حدیث کے الفاظ ہیں کہ جو بھی نیکی کا کام کی سفارش کریں گے ان کو اس کام پہ اتنا ہی اجر ملے گا جتنا کہ اس نیکی کو کہ کرنے والے کو ملے گا، اور اس کے اجر میں کوئی کمی نہیں آئے گی، اور یہ کام تا قیامت چلے گا۔ اور اسی طریقے سے اگر کوئی برائی کا کام ہے تو اس میں بھی یہی حساب ہے کہ کسی برائی کے کام میں کسی نے کوئی سفارش کی یا مدد کی تو اس کام میں بھی وہ اس سفارش کرنے والے کو بھی اتنا ہی گناہ ملے گا کہ جتنا گناہ اس کام کرنے والے کو ملے گا، اور اس کے اس برائی میں سزا میں کوئی کمی نہیں آئے گی۔ تو یہ ایک اصول بتایا اللہ تعالیٰ نے اہل ایمان کو کہ تم دھیان رکھو کہ جب بھی تم کوئی کام کرنے لگو کسی کے لیے تو دیکھ لو کہ یہ بھلائی کا کام ہے یا پھر یہ کوئی برا کام ہے۔ پھر اگلی بات، وَإِذَا حُيِّيتُم بِتَحِيَّةٍ فَحَيُّوا بِأَحْسَنَ مِنْهَا أَوْ رُدُّوهَا، اور جب تمہیں سلامتی کی کوئی دعا دی جائے تو تم بھی سلامتی کی اس سے بہتر دعا دو یا پھر اسی کو لوٹا دو۔ تو یہ ایک تو اس میں بات سلام کی آ گئی کہ اگر تمہیں کوئی سلام کرے، سلام جب ہم کرتے ہیں تو ہم سلامتی کی دعا ہی دیتے ہیں اگلے بندے کو، تو اس سے بہتر لوٹاؤ۔ یعنی اگر کوئی کہتا ہے السلام علیکم تو آپ کہیں وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ، اور اگر کوئی کہتا ہے السلام علیکم ورحمۃ اللہ تو آپ کہیں وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تو اس سے یا تو وہی لوٹا دو یا اس سے بہتر لوٹاؤ، لیکن یہ کہ لوٹاؤ ضرور۔ تو یہ تو سلام کے حساب سے بات ہے یہاں پر، لیکن علماء کہتے ہیں کہ سلام کے علاوہ بھی یہ ایک پورے رویے کی بات ہے، یعنی پوری اخلاقیات جو ہے وہ ہماری بہتر ہونی چاہیے۔ کوئی ہم سے کیسا بھی سلوک یعنی اچھا سلوک کرے کوئی تو ہم اس سے بھی اچھا اس کو جواب دیں۔ یعنی اگر آپ کے ساتھ کوئی اچھائی کرتا ہے تو آپ کو چاہیے کہ آپ بھی اس سے کم از کم اتنی اچھائی ضرور کریں، بلکہ چاہیے تو یہ کہ اس سے بہتر کریں۔ تو یہ صرف سلام تک نہیں ہے، علماء کے خیال سے آپ کے جتنے بھی معاملات ہیں ان سب میں یہ چیز جو ہے اس کو ہونا چاہیے۔ اور آگے فرمایا ان اللہ کان علی کل شیء حسیبا، یقیناً اللہ تعالیٰ ہر چیز کا حساب کرنے والے ہیں۔ تو یہ چھوٹی چھوٹی چیزیں جو انسانی زندگی میں ہیں ان کی بھی اہمیت ہے۔ ان معاشرتی آداب اور معاشرتی زندگی کے اندر حسن پیدا ہوتا ہے اگر آپس میں محبت کے ساتھ رہا جائے اور ان چیزوں کا خیال رکھا جائے۔ کوئی ہم سے اچھا کرے، ہم اس سے نہ صرف اچھا کریں بلکہ اس سے آگے بڑھ کے اس سے اور چند قدم آگے بڑھ کے اور زیادہ اچھا کریں۔ تو اگر ہم اس رویے کو اپنائیں گے تو انشاءاللہ ہمارے آپس کے معاملات میں بہت بہتری آئے گی۔ تو اللہ تعالیٰ ہم نے جو کچھ پڑھا ہے اس پر ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے، خاص طور پر یہ جو اخلاقی چیزیں ہم نے آج پڑھی ہیں اللہ اس میں ہمیں بڑھ چڑھ کر عمل کرنے کی توفیق دے۔ سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔